بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من الکفر والشرک والشک والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق واعوذ بک من الجبن والبخل والحرص والحسد وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی۔ وہ دعا اتنی جامع ہے، بلکہ جامع ترین ہے کہ انسان کو دنیاوی زندگی میں جن محاذوں پر جن دشمنوں سے لڑنا پڑتا ہے، جو برائیاں دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے انسان کو گھائل کر دیتی ہے، زخمی کر دیتی ہے اور بے وقت مار دیتی ہے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں سوائے اللہ کے اور کوئی بچا نہیں سکتا۔ ان میں سے ہر ایک مرض، ہر ایک بیماری اتنی گھناؤنی ہے اور اتنی پاورفل ہے کہ اکیلا آدمی ان سے لڑ کر بچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی حمایت نصیب نہ ہو۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، رسول اللہ نے جن باتوں کا ذکر کیا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ تنہا لڑ کر کامیاب ہو سکے گا۔ ان میں کی ایک ایک بات ایک ایک عظیم لشکر ہے، اور آدمی اپنے قبیلے والوں کو لے کر بھی، عظیم لشکر کو لے کر بھی ان سے مقابلہ کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی حمایت نصیب نہ ہو۔ ہاں، جب اللہ پناہ دے تو البتہ وہ بات اور ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے تعلق سے بھی جن کے بارے میں اللہ نے گواہی دے دی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، یہ جو بیماریاں میں آپ کے سامنے، میں تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بیماریوں کا ذکر کیا ہے، جن کو فقیر نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے، تو یہ بیماری بعض وقت لاحق ہو گئی اور اس کا خمیازہ نہ صرف مسلمانوں کو اور اسلام کو بھگتنا پڑا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھگتنا پڑا۔ تو اللہ کو بچانا منظور تھا تو اللہ نے بچا لیا، ورنہ حالات تو ایسے تھے کہ رسول اللہ بھی بچ نہیں سکتے تھے۔ تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تھی، مگر یہ وہ کوتاہی کا سبب اب جب میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہوں، انہی بیماریوں میں سے ایک دو بیماریاں تھیں۔ تو اندازہ لگاؤ کہ جب اللہ کے رسول کو بھی ان کا سابقہ پڑا، ان میں سے بعض لوگوں کو جو مسلمانوں میں پیدا ہوئی تھی اس کا سابقہ رسول اللہ کو پڑا اور بھگتنا پڑا نتیجہ، تو اندازہ لگاؤ کہ وہ بیماریاں کیسی ہوئی کہ اللہ کا رسول بچ نہیں سکا تھا، وہی اللہ نے بچا لیا تھا، مگر واقعہ ہونے کے بعد بچایا۔ اور شاید حکمت الہی یہ تھی کہ یہ واقعہ رونما کر کے بتا دے کہ دیکھو تمہاری غلطی چھوٹی سی
اور نتیجہ یہ ہوا کہ رسول کے لالے پڑ گئے تھے جان کے. یہ بتانا منظور تھا. تو اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ دعا ایک مرتبہ پڑھو میرے ساتھ. اللہم انی اعوذ بکا من الکفر والشرک والشک والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق واعوذ بکا من الجبن والبخل والحرص والحسد والحرم وغلبۃ الدین وقہر الرجال. اتنی باتیں ہیں جن باتوں ان باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ رسول اللہ نے مانگی ہے. اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ویسے تو آپ جانتے بھی ہوں گے بہت سی باتوں کو. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من الکفر، کفر کے ذریعے سے. اب آپ جانتے ہیں کہ کفر کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ کفر اتنا بڑا گناہ ہے کہ ساری زندگی ایمان پر گزرے، خاتمہ کفر پر ہو جائے تو آدمی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا. مرتے وقت بھی اگر زبان سے کفریہ کلمہ نکل گیا تو ساری ایمان کی مومنانہ زندگی حبیطہ ہو کر رہ جاتی ہے. اس واسطے سے رسول اللہ فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو تو اس کی نجات کی ضمانت دی جا سکتی ہے، اور جس کا آخری کلمہ ایمان نصیب نہ ہو تو چاہے دنیا بھر کے نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ دے لے، سب کچھ کر لے، حتیٰ کہ جہاد بھی کر لے، لیکن اگر اس کا خاتمہ کلمہ پر نہ ہوتا ہو یا کلمے کے انکار پر ہوتا ہو تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے سوائے دوزخ کے کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایمان اور کفر اتنی بڑی بات ہے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یا اللہ بچانے والا تو ہی ہے، کیونکہ کفر سے بچانا ہمارے ہاتھ کی بات نہیں ہے. تو ہم جو ہے آپ جانتے ہیں، پھر بھی تشریح کروں گا آپ تو پتہ چلے گا آپ کو. ایک تو ہے کفر کے بارے میں، اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ یہ ہے کہ شرک سے. اس کے بعد کا جو مرتبہ ہے وہ شرک کا ہے. کفر تو یہ ہے کہ آدمی انکاری کر دے، اور شرک یہ ہے کہ انکار تو نہ کرے لیکن بعض وقت توحید کے ساتھ ساتھ شرک کے بھی ڈانڈے ملاتے چلے، اپنے مفاد کے لیے، دنیاوی غرض حاصل کرنے کے لیے. کہیں بھی یہ بھی جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ شرک کو بھی دخل پیدا ہوتا ہوا چلا جائے. تقویٰ بھی جاری ہے، توبہ بھی جاری ہے، اور شراب بھی جاری ہے. شام ہوتی ہے تو لال پری پریشان کرتی ہے، خیال آتا ہے اور بغل میں دبا لیتے ہیں شیشے کو اور پی لیتے ہیں. اور صبح ہوتی ہے، توبہ توبہ توبہ، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، توبہ ہو جاتی ہے. تو یہ بھی جاری ہے اور وہ بھی جاری ہے. انسان اپنی زندگی ایسے بھی گزارتا ہے، حالات سے مجبور ہوتا ہے، طبیعت سے مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ کام کر گزرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے سمجھنے کے باوجود. لیکن جب صبح ہوتی ہے تو منفعل ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، اپنے افعال پر نادم ہوتا ہے، اور جو دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا، وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں گالوں کو پیٹ لیتا ہے زور زور سے. آواز خود بھی سنتا ہے، دوسرے بھی سن لیتے ہیں، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے. مگر اس توبہ پر باقی نہیں رہتا. پھر شام ہوتی ہے تو پھر وہ جو چیز نہیں کرنی چاہیے تھی یا جس کے تعلق سے اس نے توبہ کی تھی، پھر وہ کام کرنے لگتا ہے. تو اس کو شرک کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس کے بھی کئی قسمیں ہیں، آپ تشریح میں ہم جائیں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی آپ کو تھوڑا بہت بیان کر سکتا ہوں. پہلے اجمالی خاکہ بیان کر دے رہا ہوں کہ کیا بات ہے. اب اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں وشک کی، یہ کانٹا تو بڑا خبردار خراب ہے،
یہ کانٹا تو بڑا خطرناک ہے اور اس کانٹے سے کوئی بچ نہیں سکا ہے۔ کفر سے بچ گئے، بچ سکتے ہیں، شرک سے اللہ نے بچا لیا، بچ سکتے ہیں۔ شک کا کانٹا تو اچھے اچھوں کے دل میں شیطان پیدا کر دیتا ہے۔ بہت بڑا کانٹا ہے یہ جال نہیں ہے۔ کفر بڑا جال ہے، شرک بڑا جال ہے، اور سمندر میں نظر بھی آتا ہے، مچھلیاں اس سے بچ بھی سکتی ہیں، مگر یہ شک کا ایک کانٹا ہے چھوٹا سا، اور یہ اتنا پیارا ہوتا ہے، اتنا سنہری ہے کہ ہر شخص بڑی آسانی سے اپنے دل میں چبو لیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے چبوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے مزے لیتا رہتا ہے۔ جب ٹیس ہوتی رہتی ہے تو اس کے مزے بھی لیتا رہتا ہے، اپنی زبان سے اس کا اظہار بھی کرتا رہتا ہے، کبھی تو اپنے معلومات کی بڑھوتری بتانے کے لیے کہ میں بھی اتنا زیادہ جانتا ہوں، اور کبھی لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، کبھی دوسروں کو حقیر کرنے کے لیے، کبھی اپنے نفس کی پیاس بجھانے کے لیے، کبھی اپنے محل والوں کو یا اپنے ہم نشینوں کو خوش کرنے کے لیے۔ مختلف حیلے اور بہانے رہتے ہیں، مگر وہ حسین، خوبصورت، سنہرا، قیمتی کانٹا وہ اپنے دل میں چبو کر رکھتا ہے، اور وقتاً فوقتاً وہ اس کا زہر اگلنے رکھتا ہے، اور یہ بہت ہی خراب چیز ہے جس کو میں شک کے نام سے یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی ہے کہ دیکھو اس مہدی کے بارے میں شک میں مت رہیو، فلا تکو فی مریۃ منہ، اس ہستی بینہ کے بارے میں جو ہم نے ذکر کیا ہے اس کے بارے میں شک میں مت پڑیو، انہ الحق من ربک، وہ حق ہے تیرے پروردگار کی طرف سے، اس کا آنا برحق ہے، وہ بیان آ کر رہے گا، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، یہ اور بات ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس پہ ایمان نہیں لاتی۔ میرے شک کا جو کانٹا ہے تو اپنے دل میں مت پال۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتا ہے کہ اس کے بارے میں شک میں مت رہیو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی اللہ کہتا ہے کہ رسول عیسیٰ کا آخر وقت میں آنا برحق ہے، قیامت میں آپ آئیں گے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں تم شک کرتے رہتے ہو، کیسے اٹھا لیے گئے؟ بھئی ایمان کے معنی، ایمان کا معنی ہی کیا ہے، اور ایمان کن چیزوں سے مربوط و مرتبط رہتا ہے آپ کو معلوم ہی ہے۔ 2 اور 2 4 پر ایمان لانے کے اللہ نے کبھی بات نہیں کہی، کیوں 2 اور 2 4 چھوٹا بچہ بھی بولتا ہے، جمع کر کے بھی دیکھ لے سکتے ہیں آپ چیزوں کو، 2 اور 2 4 کیا ایمان لانا ہے؟ یہ ایمان لانا نہیں ہے۔ بعض وقت جو اللہ جو کہتا ہے وہ 2 اور 2 5 ہو جاتے ہیں، 2 اور 2 22 ہوتے ہیں، تو ان باتوں پر البتہ ایمان لانا کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اب ہم کو رکھ کر بازو بتانا پڑتا ہے 2 اور 2 4 ہی نہیں ہوتے، 2 کے بازو 2 کھڑے ہوتے ہیں تو 22 ہو جاتے ہیں، اور جنگ بدر میں لوگوں نے 4 ہو کر نہیں 22 ہو کر بتایا، 1 اور 1 2 ہی نہیں ہوتے بلکہ 11 بھی ہوتے ہیں، اور اللہ نے بتا دیا کہ ایک مسلمان کے ساتھ جب کھڑے ہوتا ہے ثابت قدمی کے ساتھ، تو وہ مقابلہ 11 کا بھی کر سکتا ہے، 21 کا بھی کر سکتا ہے، 101 کا بھی کر سکتا ہے، تو وہاں ایمان لانا پڑتا ہے۔ جو بداہتن جو باتیں ثابت ہوتی ہیں، بدیہی العقل میں جو باتیں آ جاتی ہیں، تو ان پر ایمان لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آدمی مرتا ہے، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم مرنے پر ایمان لاؤ، کیونکہ سب جانتے ہیں اپنی موت کو لوگوں کی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں نا، تو موت پر ایمان لانے کہ تم کو ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، مرتے تو ہو۔ ایمان جو لانے کی بات اللہ کہتا ہے مرنے کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے، تو لوگ کہتے نہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو اللہ کہتا ہے تمہاری سمجھ پر خاک پڑے، بات وہ مانو جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے۔ سمجھ میں ہر بات تمہاری نہیں آتی، یہ نہیں کہ ہماری بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، پر ہماری بات کو سمجھنے کے لیے وہ اونچی عقل کی بھی ضرورت ہے، عقل وہ ہوگی۔ اب آپ کے سامنے ہم کہیں گے صاحب یہ آپ کا ٹی وی کا سسٹم ہے، کون ہے جو مجھے سامنے بتا سکتا ہے ٹی وی سسٹم کیسے کام کر رہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ مگر سمجھ میں نہیں آتا، یوز ہی نہیں کرتے، مت کرو، جہنم میں پڑے رہو۔ نہیں صاحب سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، ہم کو یوز کریں گے، فائدہ اٹھانا ہے تو اٹھاتے جاؤ۔
یہ کہیں گے کہ جب تک وہ سسٹم سمجھ میں نہ آئے میں اسے ہاتھ نہیں لگاتا، تو پڑے رہو اندھیرے میں، لوگ فائدہ اٹھانے والے اٹھاتے رہیں گے۔ تو یہ کہنا کہ سمجھاؤ ہم کو تو ہم مانیں گے، تو پھر غلط بات ہے، بالکل تمہیں ارے وہ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ انسان کا جو ڈھانچہ ہے یہ کیسے بنا ہے، یا کیسے کام کر رہا ہے، یہ آٹومیٹک کام کیسے اندر ہو رہا ہے، کیا کسی کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ سردیوں میں پیشاب زیادہ ہوتا ہے، گرمی میں پسینہ نکلتا ہے، کیوں صاحب؟ کوئی جا کر دیکھا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایمان لاتے ہیں پیشاب ہو رہا ہے تو سردی زیادہ پڑی ہے، گرمی ہوتی ہے تو پسینہ نکلتا رہتا ہے، پیاس زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ وہ کون سے خلیے ہیں، وہ کیا چاہ رہے ہیں، اور کیا اندرونی سسٹم کیسا اللہ نے خودکار سسٹم اچانک رکھا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آٹومیٹک جو ہے یہ تو بہت بات کی ایجاد ہے، سب سے پہلے یہ آٹومیٹک مشین اللہ نے انسان کی شکل میں پیدا کی ہے۔ آپ آنکھ پھوڑ کر دیکھو پانی نظر آتا کہیں بھی؟ آنکھ پھوڑ کر دیکھو، آپ زندہ آدمی کی آنکھ پھوڑو اس کے بعد دیکھو کہیں پانی نظر آئے گا؟ لیکن ایک زندہ آدمی کو دریا بہاتے دیکھے ہوں گے آپ آنسو کے، وہ تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے، اور فوراً آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، رونے والے چیخ کر روتے ہیں آدمی کو جب مر جاتا ہے، ساری زندگی رو کر گزارتے ہیں۔ کہاں سے آتا ہوگا پانی؟ وہ کچھ سمجھ میں کسی کے آتا ہے؟ کہاں سسٹم اللہ نے پانی کا خزانہ رکھا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے، 2 قطرے بھی نہیں آتا، لیکن جب رونے بیٹھتا ہے آدمی تو ڈھائیں روتا ہوا چلا جاتا ہے، اور ساری زندگی روتا ہے۔ کہاں سے آیا ہوگا یہ پانی؟ اسٹور کیا ہوتا تو معلوم ہوتا، اسٹور بھی نہیں ہے، مگر آدمی روتا ہے۔ تو یہ سسٹم کیا ہے کسی کے سمجھ میں آج تک نہیں آ سکا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ کیسے ودود ہے، رنج ہوتا ہے، افتاد پڑتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، احساس دل کو ہوتا ہے، تو خود بخود وہ کیا دماغ سگنل دیتا ہے کہ نہیں اب رونا چاہیے، چیخنا چاہیے۔ وہ کیا سسٹم کے تحت برابر لوگ صبر کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، برداشت کرو، صبر کرو، نہیں ایسا نہیں رونا، برابر بچے مچلتے ہیں، رونے لگتے ہیں، پانی آتا رہتا ہے برابر۔ اور خود بھی یہ بھی ہے کہ جھوٹ موٹ کے بھی رونا آ جاتا ہے، چپ بھی رونا رو لیتے ہیں، حالانکہ دل کو یہ تکلیف نہیں ہوئی، روتے ہیں۔ اور بعض وقت خوشی بھی زیادہ ہو جاتی ہے تب بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو سسٹم ہے یہ انسان سمجھ نہیں سکا ہے، تو معمولی ایک سسٹم کو آدمی سمجھ نہیں سکا آج تک، اور مگر فائدہ اٹھا رہے برابر، رونا روتے ہیں، ہنستے ہیں، روتے ہیں، سب ہے۔ کیا ہے کیوں نہیں ہے؟ کون کہتا ہے آپ کو کہ خوشی کے موقع پر دانت دکھاتے جاؤ، آپ ہونٹ پھیلتے جاتے ہیں، دانت سامنے آ جاتے ہیں، اور مسکراہٹ ہوتی ہے، ہنسی ہوتی ہے، قہقہہ ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا سسٹم اللہ نے مقرر کر رکھا ہے؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، میں سب کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں پر ایمان تو لاتے ہو یا نہ لاتے ہو، خود بخود ہے، تو اللہ کی ایک بات پر ایمان نہیں لا سکتے، رسول کی بات پر ایمان نہیں لاتے، وہاں سمجھاؤ ہم کو یہ کیوں ہے، سمجھاؤ، یہ غلط بات ہے۔ اور ایک بات خاص طور پر ہے، لوگ پروف چاہتے ہیں، آج کل لوگ پروف چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بہت صحیح بات ہے، پر آپ بھی پروف بن جاؤ پہلے۔ گھڑی ہاتھ پہ بنتے ہیں برابر ہے، اب وہ گھڑی ایسی ہے پانی میں پڑتے ہی خراب ہو جاتی ہے، یہ گھڑی ایسی ہے ہوا ڈسٹ لگتی ہے تو خراب ہو جاتی ہے۔ تو وہ مشنری حکومت نے، مشنری بنانے والوں مشنریوں نے ایسا کام کیا، ایسی گھڑی بنائی جو واٹر پروف، مطلب یہ کہ پانی گھڑوں پڑ جائے مگر اس پر اثر نہیں ہو سکتا، اور ڈسٹ پروف، ارے 2 بار آندھی طوفان آ جائے وہ نہیں ہو سکتا۔ آپ بھی پہلے پروف بن جاؤ، ہم پروف دینے کے لیے تیار ہیں۔ نہ آپ ڈسٹ پروف ہیں، نہ واٹر پروف ہیں، نہ شک پروف ہیں، نہ شرک پروف ہے، نہ کافر پروف ہے، آپ کسی قسم کے پروف نہیں، یعنی آپ پر ہر چیز متاثر ہو سکتی ہے۔ اور پھر ہم سے اگر پوچھتے ہیں تو بھائی کب ہوگا؟ پھر وہ ٹھیک وقت چاہیے تو آپ پروف بنو، آل پروف، تو پھر دھچکا لگنے سے بھی گھڑی بگڑنا نہیں۔ تو آپ کو دھچکا نہیں، کون کی طرح بول دیا تو چلے گئے، یہ آپ کا عمر بھر کا باپ دادا کے زمانے سے لایا ہوا ایمان سب ہٹ گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ارے طوفان آ جائے،
آندھی گر جائے، تودے برف کے پڑ جائیں، لیکن ہماری گاڑی کا پرزہ ہل نہیں سکتا، کیونکہ وہ پروف بن گیا ہے. ایسا بنایا ہے کہ کسی قسم کے بھی کچھ بھی ہو جائے یہ پروف نہیں. تو پروف کے مانگنے والوں، پہلے پروف تم بن جاؤ، حال پروف بن جاؤ، پھر ہم پروف دیں گے تو آپ کو ثابت ہو جائے گا. آپ کے پاس پروف ہی نہیں ہے، آپ پروف نہیں. ہلکے سے دھکے میں پانی کا خطرہ مل جائے تو آپ ہٹ جا رہے ہیں، جام ہو جا رہی ہے آپ کی فیکٹری، آپ کی مشنری جام ہو رہی ہے، زنگ لگ جا رہا ہے. نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوگا. یہ چونکہ آل سیزن ہونا چاہیے، تو پھر ایسی صورت میں بات صحیح ہو سکتی ہے. آپ پروف نہیں، ہم سے پروف مانگ رہے ہیں، ہم پروف بھی دیے، جھٹکا لگتے ہی گاڑی پوری چلے گی، پرزے ادھر کے ادھر ہو گیا. اللہ نے احسان کیا ہے کہ وہ جو ماسک پہنتا ہے آدمی، وہ آگے یہ جو لگایا ہے کچھ بھی ہو جائے یہ اپنی جگہ پر باقی ہے. اور جو ماسک پہنتے ہیں وہ یوں ہوتے انہیں پہننا یوں ہو جاتا، منہ ٹیڑھا ہو جاتا، یہ ہٹ جا کے ادھر چلے جاتے، یہاں کے ادھر آ جاتے. اگر اللہ ایسا کرتا تو ہماری صورت باقی نہیں رہتی. اللہ نے صورت کو ایک جگہ رکھا ہے، کچھ بھی ہو جائے اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. اگر ہٹتے رہتے ہیں یا رہیں گے تو پھر صورت ایک نہیں رہے گی. ہمارے ایمان کی بھی ایک صورت ہے، وہ باقی رہنا ہے. تو پروف کی بات جب کرتے ہیں لوگ تو ہمیں ان سے بھی کہتے ہیں کہ بے شک ہم پروف دینے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ تم بھی آل پروف بن جاؤ. آپ پروف نہیں، ہم سے پروف مانگے تو غلط بات ہو جاتی ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ شک جو ہے وہ پہلے تو اس جو ہے شک سے بھی پروف آپ کو بن جانا پڑے گا. پہلے بلانا پڑے گا کہ صاحب کیا آپ سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس. کوئی بھی شک پیدا کر دیا بیٹھا بیٹھا، یہ کیوں؟ تو پھر ہماری ساری تقریر جو ہے 1 گھنٹے بھر کی ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. چاول ایک سیر آپ کھا سکتے ہیں، مگر اس میں ایک کنکرا آ گیا تو سیر چاول چبائے کچھ نہیں ہوا، ایک کنکرا چبا دیں گے تو سارے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں. تو وہ پہلے چاول کو چن لینا چاہیے کہ اس میں کوئی ہے کنکر، تو اس کو نکال کر پھینکو باہر، پھر آپ کھاؤ. ورنہ ہمارا سیر بھر چاول آپ کی ایک کنکر کے مقابلے میں، کنکرے کے مقابلے میں بیکار ہو جائے گا. پھر آپ کھا نہیں سکیں گے، ہاں کرتے رہیں گے، اور وہ آپ کو جو ہے پھر دوسرے امراض اندر جائے گی، پھر پتھری بن جائے گی، پھر جگر آپ کا گردے خراب ہوں گے، وہ ساری باتیں پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے رسول اللہ نے دعا فرمائی ہے، رسول اللہ نے اپنے لیے نہیں کی، ہمارے لیے دعا فرمائی ہے، طریقہ بتایا ہے. ورنہ رسول کو کیا ضرورت تھی؟ جو رسول شرک کو میٹنے کے لیے آیا تھا، جس رسول نے کفر کے پرخچے اڑا دیے، جس رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شک کی گنجائش بھی پیدا ہونے کے لیے موقع نہیں دیتے ہوئے، شک پیدا ہو سکتا تھا تو اللہ نے کہا آج دیکھ لے مجھے. ہے اب کچھ فرق ہے؟ شب معراج کا اصل مقصد یہ تھا، وہ جو آپ سے شک پیدا ہو سکتا تھا یا کروایا جا سکتا تھا، یہ پوچھا جا سکتا تھا خدا ہے، چھوڑو بھی ہم تو نہیں دیکھے، تم نے دیکھا، تو اللہ نے کہا دیکھ لے تاکہ تجھے بولنے میں سہولت ہو جائے گی. تو وہ اللہ نے وہ موقع بھی آپ کو دے دیا تھا. تو رسول اللہ نے دعا فرمائی ہے، وہ اپنی زبان سے دعا فرمائی، مگر دیکھو کہ وہ گناہوں کے، برائی کے چشمے کتنے تھے جس اللہ نے ہم کو واضح کر دیا ہے. وہ جہاں سے برائی نکل سکتی تھی اور ہمارے ایمان کو غارت کر سکتی تھی، ہماری زندگی کو تباہ کر سکتی تھی اور ہمارے معاشرے کو برباد کر سکتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلطیوں کے منبعوں کو ہمارے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دعا کرو. تو جب رسول اللہ کے ساتھ لوگوں نے، صحابہ نے دعا کی ہوگی، ان کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی کہ نہیں. اگر کوئی اب کہ دعا پڑھ لینے کے بعد اگر کوئی شک پیدا کرتا ہے تو آپ کو فوراً خیال آتا ہے کہ نہیں یہ شک ہے اور میں نے اللہ سے پناہ نہیں بھی، یہ پیدا مت کر. سوال کر تو تحقیق کے لیے سوال کر، تردید کے لیے سوال مت کر. سوال کرنے کے 2 انداز ہوتے ہیں. جیسے نماز کی ذرا فضیلت بتائیے، نماز کی اہمیت بتائیے، یہ اچھی بات ہے. میں جب تک سمجھ میں نہیں آتا میں ماننے کے لیے تیار نہیں. تو بھائی پہلے تو یہ ثابت کر کہ تم ماں باپ سے کیسا پیدا ہوا. جب تک سمجھ میں نہیں آتا میں پیدا ہونے کے لیے تیار نہیں، بیکار بات ہے. ہو گیا پیدا. اب کتنی باتیں ہیں جو تجھے معلوم نہیں اور تو بات کرتا ہے.
یہ کہنا کہ جب تک سمجھ میں نہیں آتی میں نہیں کرتا، مگر صرف مذہب میں یہ ہوتا ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاؤ تو اس کے بعد وہ اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ یہ بیماری یا علاج میں یہ جو نسخہ آپ نے لکھا ہے ٹانک میں کیا کیا اس کے ہیں اور کیا خرابی ہے اس میں اور کیا کیا کام کرتا ہے، میرے میں کیا خرابی ہے. وہ صرف آپ زیادہ سے زیادہ رپورٹ کڑواتے ہیں، نکلواتے ہیں. رپورٹ لینے کے بعد بھی آپ جا کر دے دو تو پڑھ لے گا، پڑھ کر لے گا. آپ تفصیل سے پوچھ تو بولے گا جاؤ باہر جاؤ، یہ دوسرے کام میں پیشنٹ ہیں، میں آپ کے سامنے سر کھپانے کے لیے تیار نہیں. علاج کرنا ہے تو کرو، جانا ہے تو گیٹ کے باہر چلے جاؤ. کوئی ڈاکٹر آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی وکیل آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہے کہ کون سی دفعہ ہے، کیا ہے، وہ ہے؟ تجھے بچنا ہے کہ نہیں ہے، یا میرا امتحان لینے کے لیے آیا ہوا ہے؟ میں جو کہتا ہوں ایسا بول. جی نہیں وہ جھوٹ ہو جائے گا، جھوٹ ہو جائے گا تو باہر چلے جا. میں پوری پٹی جھوٹ کی پڑھاتا ہوں، تجھے بولنا پڑے گا. بولنا ہے بول، نہیں بولنا ہے جا. تو آپ بولے گا مرتا کیا نہیں کرتا، چل بھائی تو جو بول رہا ہے میں بولتا ہوں. ہر جگہ جو بولتے ہیں ماہر وہ مانتے ہیں. مذہب میں عالم آدمی بات کرتا ہے، مرشد آپ سے بات کرتا ہے، میاں یہ کیوں؟ ارے کیا کہاں تو کیوں بولتا ہے؟ کسی میدان میں کیوں بولنے کے لیے تیار نہیں، لیکن مرشد کے پاس پہلا سوال کیوں، عالم کے پاس پہلا سوال کیوں؟ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا. تمہاری اوندھی سمجھ ہے کتنی، تمہاری سمجھ ہے کتنی، تمہاری سمجھ فائدے کی ہے. 2 پیسے ملتے ہیں فائدہ ہو گیا، تمہاری سمجھ اتنی ہے. اسلام فائدے کی بات نہیں سکھاتا، نقصان کی بات سکھاتا ہے. جان دینے میں فائدہ ہے، زکات دینے میں فائدہ ہے، خیرات کرنے میں فائدہ ہے، قرآن پڑھنے میں فائدہ ہے. وقت جا رہا ہے، مجلس کو جانے میں فائدہ ہے، میں سب ٹائم برباد ہوتا ہے. صرف نقصان ہے. میں سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ 2 گھنٹے میرے جا رہے ہیں مگر مجھے دنیا نہیں آخرت مجھے مل رہی ہے، یہ فائدہ نہیں ہے. یہ صورت فائدے کی ہے بظاہر، لیکن حقیقت میں نتیجہ صورت نقصان کی ہے، نتیجہ فائدے کا ہے. یہ بعد میں معلوم ہوگا آپ کو، ورنہ اسلام سارے کا سارا فائدہ سکھاتا ہے آپ کو نہیں، بظاہر نقصان سکھا رہا ہے. پیسہ زکات نکال کر دینا فائدہ ہے، کمائی ہوئی آمدنی میں سے دینا ہے، گن کر دینا، حساب سے دینا پڑے گا. نماز گن وقت پابندی کرنی پڑے گی. رات میں اٹھو، سردی میں وضو کرو. نقصان، چھینک ہو رہے ہیں، سردی ہو رہی ہے، نزلہ ہو رہا ہے، زکام ہو رہا ہے، نیند جا رہی ہے، مگر اللہ کہتا ہے نماز پڑھو. بظاہر نقصان دکھ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے بظاہر، خدا معاف کرے مجھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اللہ جیوٹ بنا رہا ہے، بہادر بنا رہا ہے، آپ کو سیزنڈ کر رہا ہے. رمضان میں بھی روزے آتے ہیں، دسمبر میں بھی آتے ہیں، اور مئی جولائی کے مہینے میں، جون کے مہینے میں بھی آتے ہیں. تو اللہ سیزن بناتا ہے. وہ لکڑی جو کاٹ کر فوراً درختوں سے جنگل سے لا کر فرنیچر بنائی جاتی ہے، وہ لکڑی ٹک نہیں سکتی. سردیوں میں موٹی ہو جاتی ہے، جب بارش میں موٹی ہو جاتی ہے، سردیوں میں گرمیوں میں سکڑ جاتی ہے، دروازے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. تو بہترین جو کارپینٹر ہوتا ہے وہ فوراً لا کر کاٹ کر نہیں بناتا، اس کو لے جا کر 6 مہینے پانی میں ڈال دیتا ہے، پھر سکھاتا ہے 6 مہینے، تختوں کو سیدھا کرتا ہے. جب پانی پیتی ہے، سوکھتی ہے، سیزنڈ ہو جاتی ہے، تب کہیں چل کر اسے دروازے، دریچے، میز، ٹیبل، کرسی بنانے میں لگاتا ہے. ورنہ 1 مہینے کے اندر دروازے آپ کے خراب ہو جائیں گے. بند کرنے جاؤ تو بند نہیں ہوتے، کھولنے جاؤ تو کھلتے نہیں، بیچ میں سوراخیں پڑے رہتے ہیں دروازے کے. تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے اسلام کے ذریعے سے تم کو سیزنڈ کرے. روزے بھی رکھواتا ہے، وضو بھی کرواتا ہے، پیسہ بھی نکلواتا ہے، حج بھی کرواتا ہے. اور پھر مہدی موعود نے تو اور آگے بڑھ کر رکھا، ترک دنیا بھی کرو، عشر کی بھی پابندی کرو، اچھے لوگوں کی صحبت میں ٹریننگ بھی حاصل کرو. تو تم کو جو چیز حاصل کرنی ہے اس کے لیے محنت کرنا ہے. تو مہدی موعود نے بھی اور زیادہ ہم کو ٹریننگ دی ہے. تو یہ ساری چیزیں ٹریننگ کی ہیں جو آپ کو آئندہ کام آنے والی ہیں. مگر انسان یہ چاہتا ہے کہ نہیں میں تو انسان ہوں بھائی، میں تو جہاں چاہے مجھے لگا دو. تو جب لگا دیا گیا تو جب معمولی جنگ احد میں دنیا کی جھپک نظر آئی تو بھاگ گئے. جو سیزن تھے وہ ٹھہرے رہے، اور جن کو مال کی ہوس معلوم ہوئی، مال غنیمت کی،
وہ درہ چھوڑ کر بھاگے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ رسول اللہ کو تکلیف ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک، دندان مبارک زخمی ہو گئے تھے، آپ کو گر جانا پڑا، بے ہوش ہو گر گئے تھے آپ. تو یہ نقصان ہو جاتا ہے. یعنی فیوز آف ہو جا رہا تھا، وہ تو اللہ نے بچا لیا. اب خدا نہ خاصہ رسول اللہ ہو جاتے تو کیا بات پیدا ہوتی تھی اس وقت. تو آدمی کو جو سیزنڈ ہونا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کو بھیجا تو سیزنڈ کرنے کے لیے. ہر طرح سے تم تیار ہو جاؤ. یہ کچی لکڑی ہے، یہ درخت سے کاٹ کے ماں باپ کے درختوں سے کاٹ کر آئی ہے. تو پیدا ہو گیا بچہ، کچا ہے بالکل، کچھ بھی نہیں جانتا. اب وہ صحبت میں ماں باپ کی تھوڑا بہت سیکھا ہے، لیکن حقیقی تربیت ضمیر انسان کا زندہ ہو جائے، روح انسان کی بالغہ ہو جائے اور اللہ کے دربار میں جانے کے قابل ہو جائے، تو اس کے لیے جن باقاموں کی ضرورت تھی اس کے لیے تربیت، بیعت، مرشد، صحبت سب درکار تھی. اور اس کے لیے ٹائم نماز اور روزہ بھی کیا گیا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی کو سیزن کرنا پڑتا ہے. تو سیزن کرنے کے لیے یہ تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، شک کیا ہے. وہ شک جو ہے اتنی بڑی بری بیماری ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ زہر ہلاہل کا کھایا ہوا بچ جائے گا اگر علاج کیا جائے، لیکن شک پیدا ہو جائے تو اس کا نہیں بچ سکتا. کئی لوگوں کی زندگیاں شکی مزاج ہونے کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں. میاں بیوی کی زندگی میں جو سب سے بڑی بات مٹھاس کی ہے وہ شکا میں ہونا ہے. اگر مرد شکی ہو گیا، اپنی عورت پر شک کرنے لگا، کیوں اسے بات کر رہے تھے، کیوں وہ آتے ہی ذرا تم ہنس دیتے ہیں، اچھا پکوان میں مزہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں کیا کر رہی تھی، کیوں دروازے کے پیچھے کیوں کھڑی تھی، کس کا انتظار تھا. اگر آدمی شک کرنے لگے تو عورت کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے. اور وہ کہ اللہ موت دے دے، ارے نہیں جی میں کچھ بھی نہیں ہوں، پاک ہوں، کچھ نہیں میں دیکھ رہا ہوں نا. وہ عجیب بات ہو جاتی ہے. تو شک کی زندگی عورت کے لیے تکلیف دے، مرد کے لیے بھی تکلیف دے. باہر جا رہا ہے مگر پتہ نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون آیا ہے، کیا ہو رہا ہے. نہ نماز پڑھنے میں روزہ ہے، نہ میں لذت ہے، نہ روزے میں ہے، نہ حج میں ہے، نہ سفر میں ہے. اسی طرح عورت کو اگر شک ہو جائے کہ میرا مرد میرا نہیں ہے، پتہ نہیں اور کہاں کہاں جاتا ہوگا، کس کس سے تعلقات ہوں گے، تو عورت کی زندگی کیسی ہوگی. حالانکہ مرد تو گھر میں بیٹھ نہیں سکتا، آفس میں ہے، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی کام کرتے ہیں. اب یہ اگر شک کرنے لگ جائے تو پھر مرد کی زندگی کیسی ہوگی، کتنی اجیرن ہو جائے گی. اور یا وہ بھی طے کر لیجیے اب تم دوسروں کے پاس جاتے ہوں گے تو میں بھی دوسروں کے پاس جا کر آ جاتی ہوں. تو یہ زندگی کتنی بری ہوتی ہے شک کی. انسان کو چاہیے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اعتماد ہے. مرد کو چاہیے کہ عورت پر اعتماد رکھے، عورت کو چاہیے کہ مرد پر اعتماد رکھے. ارے میرا مرد ہے، جہاں بھی جائے 6 سال کو بھی آئے گا باہر سے تو میرا مرد ہے. مرد کو بھی اپنے عورت پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اس کے شک، اس کے کردار پر، اس کے اخلاق پر اعتماد ہونا چاہیے کہ میری بیوی ہے. ارے رہے گی تو اپنے ایمان سے جائے گی، تو اپنے ایمان سے جائے گی، میرا کیا لے جائے گی. اتنا تو بات ہونا چاہیے. میرا کیا ہے، رہے گی تو خدا کو جواب دے گی وہ. اور مجھے تو بھروسہ میرے اپنے اس کے لیے میں اپنی زندگی کیوں تباہ کر لوں. یہ بات تو پیدا انسان ہونی چاہیے، رکھتا ہے تو. مگر کچھ لوگ غلط طریقے سے چھوڑ دیتے ہیں، زندگی اپنی تباہ کر دیتے ہیں. تو شک جو ہے دین کے اعتبار سے بھی برا ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی برا ہے. انسان کو دوسرے انسان پر اعتماد کرنا چاہیے. ساری دنیا اعتماد پر چل رہی ہے اور اتحاد پیدا ہوتا ہے اعتماد پر. یہ بھی بات ہے، جب تک اعتماد نہ ہو اتحاد نہیں ہوتا، اور اتحاد و اعتماد نہ ہو ایمان پیدا نہیں ہوتا، اعتقاد پیدا نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا کہ اعتقاد پیدا ہوتا ہے اعتماد سے، اور اعتماد کی وجہ سے اتحاد پیدا ہوتا ہے. تو اعتماد، اتحاد، اعتقاد یہ تینوں ایک ہی سلسلے کے ہیں. اور آپ کی ان کے اعتقاد میں فرق ہے، آپ دیکھو ان کی زندگیوں میں اتحاد بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس اعتماد بھی نہیں ہے. تو انسان کو اپنی اعتماد سے زندگی شروع کرنی چاہیے. کم سے کم اچھے پوائنٹ کو رکھو، پازیٹیو پوائنٹ پر رکھو زندگی. اگر کوئی کسی کا نیگیٹو پوائنٹ ہے جو سامنے آ رہا ہے، آئے گا آپ کے، تو بعد میں دیکھا جائے گا. آپ اپنی زندگی نیگیٹو پوائنٹ سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پازیٹیو بن جاؤ. پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے بھی توفیق دے دے، وہ بھی پازیٹیو بن جائے. تو
انسان کو زندگی پازیٹو پوائنٹ سے شروع کرنی چاہیے، نیگیٹو پوائنٹ آنے نہیں دینا زندگی میں کبھی. اور شک جو ہے وہ نیگیٹو پوائنٹ ہے، ایمان پازیٹو پوائنٹ ہے. ہمارے پاس نفی بھی بعض وقت جو ہے پازیٹو پوائنٹ بن جاتی ہے. میں بہت راز کی بات بول رہا ہوں. یہ ہمارے پاس نفی بھی پازیٹو پوائنٹ ہے. اللہ تو ہے تو پازیٹو ہے نا، مگر ہوں نہیں بھی پازیٹو ہے. ہوں نہیں بھی کیا ہے، یہ بھی پازیٹو ہے. اس کو نفی مت سمجھو کہ میں نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے. میں نہیں ہوں یہ بھی پازیٹو ہے، یہ بھی اسے ماننا ضروری ہے. تو ہمارے پاس مہدویت پوری کی پوری پازیٹو ہے بھائی، نیگیٹو ہے اس نہیں ہمارے پاس. تو اور ہمارے پاس مہدوی نیگیٹو بن جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے. ہمارے پاس نیگیٹو کا سوال ہی نہیں ہے، پازیٹو ہی پازیٹو ہے. ہوں نہیں پر ایمان لانا ہے نہیں ہے، سوائے اللہ تیرے کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. نہیں ہے بھائی، کیا ہے، یہ ہے، اس پہ بھی ایمان لانا پڑتا ہے. یہ بھی پازیٹو بنا رہے ہیں اس کو. تو نیگیٹو کو پازیٹو بنانا بہت بڑی بات ہے. وہ صرف مہدوی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. کوئی نہیں، میں جو بول رہا ہوں کوئی بھی نہیں جانتا یہ فن، صرف مہدوی جانتا ہے کہ نیگیٹو کو پازیٹو کیسا کرنا ہے. یہ ہمارا پاس کا بات ہے، یہ ہمارا گر ہے. تو خیر، تو اب شک کے بارے میں آپ معلوم ہو گیا کہ کتنی بری چیز ہے. تو رسول اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی. کس سے؟ شک سے. بہت ہی تباہ کن چیز ہے سب. میں تو کہتا ہوں اللہ کسی کو کچھ نہ دے، شک کی بیماری نہ دے، تو سب کچھ مل گیا اسے. ساری اچھائی اسے مل جاتی ہے. اور سب دے دے اور شک ایک پیدا کر دے، سب ختم ہو جائے گا. ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور اس کے پاس سوائے برائی کی کچھ نہیں رہے گی. تو بہت ہی بڑی بات ہے. تو رسول اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پناہ مانگی. اس کے بعد والنفاق، یہ سگا بھائی ہے شک کا. یہ شک کا سگا بھائی ہے. یہ نفاق، منافقتی بیماری بہت ہی بری بات ہے. اور آج کل دنیا میں یہ بہت زیادہ چل رہا ہے. نفاق زبان پر کچھ، دل میں کچھ. آج ساری دنیا چل رہی ہے. امریکہ کی پوری سیاست کس پہ چل رہی ہے؟ شک پر. وی آر لانگنگ فار پیس. تمنا ہے ہم کو کس کی؟ امن کی. بھائی ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ امن کی بات کرو. اور گھر کے اندر کیا کرو؟ ایٹم بم بناؤ، ہائیڈروجن بم بناؤ، جو چاہے بناؤ، نیوکلیئر بم بناؤ. اندر پورے تیاریاں کرو جنگ کی، تباہ کرنے کی. اور زبان سے جب بش سامنے آتے ہیں تو کیا بولنا چاہیے؟ ہاؤ وی آر لانگنگ فار پیس. یہ ہے وی آر لانگنگ فار، وی وانٹ ڈیموکریسی ان دی ہول ورلڈ. ہم جمہوریت چاہتے ہیں. اور جب عراق پر حملہ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم صاف کہتے ہیں وتھ اور ود آؤٹ یون. جماعت یونین ساتھ دے، یون کے ساتھ نہ دے، ہم عراق پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. وی ول اٹیک عراق وتھ اور ود آؤٹ یون. یہاں ڈیموکریسی نہیں ہے. یہاں میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. آپ ساتھ دیے تو بھی ٹھیک ہے، نہ بھی دیے تب بھی ٹھیک ہے. یہ جمہوریت ہے. یہ یعنی آج کی دنیا یہ چاہتی ہے کہ زبان سے اچھا لفظ بولو اور بالکل اس کے برعکس کام کرو. یہ ہے منافقت، نفاق. اور آج ساری دنیا منافقت کی راہ پہ چل رہی ہے. بات اچھی کرنا چاہیے اور کام بالکل الٹا ہونا چاہیے. منافقت اس بات سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، منافق نہیں ہو سکتا. منافق نہیں ہو سکتا کیونکہ مومن جو ہے زبان اور دل مومن کی ایک ہوتی ہے. تو منافق وہ ہوتا ہے جس کی زبان کچھ ہوتی ہے، دل کچھ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے. اللہ ہم کو نفاق سے بچا دے. اور یاد رکھو کہ قوموں کو برباد کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو منافقانہ کردار ادا کرتے ہیں.
آپ کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ سے جدا ہوتے ہیں تو آپ کے دشمن کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، تو آپ کو تباہ و برباد کرنے کا، آپ کا جو مشن ہے اسے اڑا دینے کا کام کرتے ہیں، برابر ڈائنامائٹ وہاں پر رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کا مشن تتر بتر ہو کر رہ جائے۔ ہمیشہ یہ منافق صفت لوگوں سے بچنا چاہیے۔ مومن 2 ہوں تو مل کر کام کرو، منافقین کی 70 کو اپنے ساتھ مت رکھو۔ میں تو کہتا ہوں ایک بھی منافق آ جائے تو 70 مومنوں کی جماعت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہمیشہ لے لی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تو اسی لیے بس مومنوں پر مصیبتوں کو تکلیفوں کو ڈالتے ہیں کہ لیمحص اللہ المومنین، تاکہ اللہ تعالیٰ تمیز کر لے، چن لے ان مومنین کو، الگ کر لے، ممتاز کر لے مومنوں کو اور کافروں کو الگ کر لے۔ یمیز اللہ الطیب من الخبیث، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک چیز کو خبیث چیز سے تمیز دینا چاہتا ہے، پاک کر لینا چاہتا ہے۔ بس مومنوں تم الگ ہو جاؤ، منافقوں کے ساتھ مت ملو، یہ تمہارے کو تباہ کر دیں گے۔ تم اپنی سادگی سے ان کو گلے ملتے ہو، مگر تم نہیں جانتے کہ یہ اپنے سینوں میں چھپا کر لائے ہیں تیر و تبر، گلے ملتے ملتے پھونک دیں گے۔ فیصل کو مارنے والا کون تھا؟ گلے ملنے والا ہی تھا، گلے ملا، عید کے گلے، عید میلاد کے گلے مل رہے تھے، ختم کر دیا گیا۔ تو یہ منافق ایسے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پناہ مانگی ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہیے تو النفاق، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں نفاق سے۔ اور میں آپ کو بھی تاکید کر رہا ہوں کہ مومنوں کی تھوڑی جماعت رکھو، اور یہ جماعت جو مومن کی ہوگی، تو جن کے دل اور زبان ایک ہوں گے، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جتنا بھی ہوگا صحیح ہوگا، زیادہ کرنا اور اس میں منافقت کو سامنے کر لینا یہ اچھا نہیں ہے۔ تھوڑا کرو، اچھا کرو، پائیدار ہوگا، روش اچھی چل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو دور، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار فرمایا کہ جو منافقین ہیں وہ دوزخ کے بھی سب سے آخری حصے میں، نچلے درجے میں ہیں، جہاں پر دوزخیوں کا خون اور پیپ پگھل پگھل کر نیچے بہے گا، تو وہاں منافقوں کو رکھا جائے گا۔ اتنا خراب درجہ ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نہیں، بہت ہی بری چیز ہے، انسان کو ہمیشہ دل و زبان کا ایک ہونا چاہیے۔ دل پہ وہی بات لاؤ جو زبان پر ہے، یا کم از کم خاموشی اختیار کر لو، مگر زبان سے اور دل سے کی منافقت نہیں ہونا چاہیے۔ والشقاق، اور یہ نفاق کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ شقاق آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کا پیدا کرنا، طاقت توڑنے والی چیز ہوتی ہے۔ اتفاق سے آدمی میں محبت پیدا ہوتی ہے اور کام میں آپ کو پائیداری نصیب ہوتی ہے، مضبوطی ملتی ہے۔ جب شقاق ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا، اور لوگ خامخواہ شریک ہوتے ہیں اختلاف پیدا کرنے کے لیے، اس کام کو توڑنے کے لیے، تو اس واسطے اللہ سے دعا کی نہیں، شقاق سے بچا لے۔ یہ اختلاف معمولی مت سمجھو، یہ اختلاف اس کے بعد اختلاف میں آنا آتا ہے۔ میری بات نہیں چلی، اب ہماری بات نہیں چلتی تو ہم دیکھ لیں گے کیسا کرتے ہیں، تو آدمی جو ہے توڑنے بیٹھتا ہے، اور پھر اس کے بعد لگائی بجائی کرتا ہے، اور پورے آپ کے اس پروجیکٹ کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ شقاق بہت بری چیز ہے، اس واسطے اس نے کہا کہ اختلاف مت کرو، آپس میں مومنوں متفق ہو جاؤ، اتفاق کو پیدا کرو۔ وسوء الاخلاق، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ میں بد اخلاقی کے بارے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب اسے اندازہ لگاؤ، رسول اللہ کو تو اللہ نے کہا کہ انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے انتہائی اعلیٰ پیمانے پر، اعلیٰ سطح پر رسول کو اللہ نے فرمایا ہے، پھر بھی یہ کہنا رسول اللہ کا کہ میں بد اخلاقی کے تعلق سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یہ ہم کو تعلیم دینا ہے کہ بد اخلاقی کتنی بری چیز ہے۔ انسان کو ہمیشہ خوش اخلاق ہونا چاہیے، اس سے لوگ دشمن سے خوش اخلاقی، باہر اجنبی سے خوش اخلاقی پیش آتے ہیں،
اور میں یہ کہتا ہوں خوش اخلاقی گھر سے شروع ہونی چاہیے. بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، نہیں، خوش اخلاقی یہاں ہونی چاہیے. خوش اخلاقی جو ہے گھر سے شروع ہونی چاہیے. اپنی بیوی سے خوش اخلاقی کا اظہار مظاہرہ ہونا چاہیے. اسے حقیر نہیں کرنا. زندگی ہماری اس سے وابستہ ہے، بچوں کی زندگی اس سے وابستہ ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بیوی اور بچوں کے ساتھ جو لوگ برا سلوک کرتے ہیں ان کی زندگی، ان کی آخرت کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. آئندہ آنے والی زندگی دنیا کی وہ بھی تباہ ہو جاتی ہے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑوں سے عزت سے ملنا چاہیے، چھوٹوں سے شفقت سے ملنا چاہیے. یہ بھی خوش اخلاقی ہے. بلکہ اپنی عمر سے بڑی عمر والے بھی اگر دیکھے بھلے سے اس کا مذہب کچھ ہو، لیکن اس سے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. کیونکہ خوش اخلاقی میں انسان کا جاتا کچھ نہیں، مگر ساری دنیا مرید بن جاتی ہے، مطیع ہو جاتی ہے، اور جاتا کچھ نہیں ہے. خوش اخلاقی کے معنی کیا ہے؟ ایک ہاتھ اٹھانا، دو دانت دکھانا، یہ خوش اخلاقی ہے. ایک آدمی آپ کو ملا، السلام علیکم، ہاتھ اٹھایا آپ اور سامنے کے دو دانت دکھا دیے، وہ آدمی کیسا ہو جائے گا؟ بہت خوش وغیرہ اخلاق سے ملتا ہے آپ سے. ٹیڑھا منہ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بھی جا رہا ہے تو یوں کر لیے، جا بھائی، مجھے دیکھتے یوں ہو گیا، تو برائی پیدا ہو رہی ہے. تو اسلام جو تعلیم دے رہا ہے کتنی اونچی، کہ جس میں آپ کو جاتا کچھ نہیں، مگر آتی ساری دنیا آپ کو آ جا رہی ہے، اور سب کچھ آپ کے پاس آ جا رہا ہے. خزانے آپ کو مل رہے ہیں، خوشیوں کے، مسرتوں کے، محبتوں کے خزانے مل جاتے ہیں.